میاں گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے، تو تمہاری بھتیجی ہے۔ میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی۔ خالہ فوزی تصفے بہاتے ہوئے کہنے لگیں، اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ چچا جان گھبرا کر بولے، ایسی ہی ناگوار گزرتی ہوں تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے گھر سے۔ ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑیں، خدا سے ڈریں بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو۔ چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور ابھی۔ خالہ فوزی جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھیں کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی میں مر گئی۔ خالہ فوزی دھاڑے مارنے لگیں۔ ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ چچی جان جوش غضب میں اس کی طرف بڑھیں۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ چچی جان کی کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چبھ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمسہ فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکیں۔ چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دونوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں دونوں مرتبہ اس کی سزا ملی، اور آپ بھی انہی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھیں۔ اگر اب بھی آپ نے نہ سنبھالا خود کو تو انجام برا ہوگا اور اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولیں، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ کر آئے، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ چچا جان کی جرأت پر سخت حیرت ہوئی۔ اس سے قبل تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے؟ اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں۔ بعض حالات میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان، معمولی قمیض کی پتلون، معمولی سا لباس پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت ٹپکتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ، اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ کر لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگے۔ کتنی تنخواہ لوگے سلمان میاں؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے،
مجھے منظور ہے جناب، میں سچ چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں۔ تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تنہا ہوں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دو گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت ہے؟ 1000 کافی ہیں، اس نے کہا، اور چچا جان گردن ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے، تم چاہو تو آج ہی سے کام شروع کر دو، چچا جان نے کہا، اور سلمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ اس کے دل کی دنیا تو بڑی بری طرح ڈاواڈول ہو چکی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چچا جان نے عالیہ سے گفتگو کرنا چاہی کہ چچی جان اندھے طوفان کی طرح اندر داخل ہو گئیں اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولیں، تم جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے چچا جان کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیگچی چڑھی ہوئی تھی۔ کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھیں۔ بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے گزری تھی، ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ پر اصرار غلام اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی۔ اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ وہ سوچنے لگی، اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے۔ عظمیٰ کی بات جس سے وہ چل رہی تھی وہ بھی وجیح تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوف زدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عظمیٰ یا شمسہ کی دال گلنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سلمان، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف لگانے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی سے ان کی خاصی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ کھانے سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھائے تھے اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر، اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ اس کا کیا کرے؟
کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑوا لے اور ہر وقت پہنے رکھے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ پھر اپنے کمرے میں صحیح، مگر لاکٹ کس سے بنوائے گی؟ کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مسحری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی، بے اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے، لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اس سے تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے، بلکہ اسے برا کہنے والوں کو بھی درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اس خیال نے اسے ڈھارس دی اور وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی، چہرہ جھلسا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا اور اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا وہ سایہ ہوتا۔ وہی انوکھے غلام، اس نے سوچا۔ وہ اس کے کس قدر خیال رکھتے تھے اور وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت وہ اس سایہ سے بھی خوفزدہ نہ ہوئی تھی اور اس کے نیچے نیچے برگد کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کے دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے۔ کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مالی، اس نے آواز دی اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عالیہ کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ سلمان تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرا نام سلمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گیا اور وہ متوحش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں معلوم مہمان کو کھانا کون دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو، اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اسے بڑی درد بھری لگی اور وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ۔ آپ کیا تکلیف کریں گی مالکن؟ پھر مالکن، میں عالیہ ہوں اور بس آؤ، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے اور اسے لیے ہوئے کچن میں آئی، اور پھر اس نے کھانا نکالا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی مہمان وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔
اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا مس عالیہ؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ عالیہ رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گول مول سا جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک عالیہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی، اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے سدھ ہو کر مسہری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اسے آج کیا ہو گیا تھا؟ وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بچ گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہامتی کامتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکلیف بھول کر ناشتہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی۔ اور دن گزرتے رہے۔ سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ اس پر کھسر پھسر کر چکی تھیں۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ بہت محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا، اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر اسے سرزنش نہ کر سکی تھی۔ اس کی دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھیں۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈال دیتی ہے۔